بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات، تجربات، مشاہدات اور ماضی کی تلخ یادوں کے حوالے سے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، 2 جنوری 2016 کو پٹھان کوٹ کے بھارتی ہوائی اڈے پر 4 سے 6 مسلح افراد نے حملہ کیا۔ یہ تعداد مشکوک ہے، بندے 4 تھے، یہ 6 کہتے ہیں کیونکہ مرے 4 ہی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ 2 جو مفرور بھاگ گئے تھے وہ حملہ کیا۔ یہ پٹھان کوٹ آپ یاد رکھیے کہ حساس ترین ہوائی اڈہ ہے، ان کا جنگی ہوائی اڈہ ہے، کیونکہ یہ پنجاب کی بالکل سرحد پہ واقع ہے۔ نہیں، یہ دیکھیے کہ ادھر سے اگر آپ کشمیر، یہ سیالکوٹ کی طرف سے، شکر گڑھ بارڈر کی طرف سے داخل ہو نا انڈیا میں، تو بمشکل میرا خیال 20 یا 25 میل، 20-25 میل کا 15-20 میل کے فاصلے پہ یہ اڈہ واقع ہے۔ یہاں سیکورٹی کا کیا بندوبست ہوگا؟ یہاں ان کے بڑے اہم فائٹر اور بمبر جو عموماً اسکواڈرن 5-6 ہر وقت سٹینڈ بائی رہتے ہیں، اور اس کے ارد گرد یہ سنگم ہے پنجاب اور مقبوضہ کشمیر کا۔ یا دیکھیے کہ پٹھان کوٹ سے ایک برج کے ذریعے آگے جموں کو یہ راستہ ملتا ہے جا کے۔ تو جب یہ حملے کی اطلاع ملی تو پھر جموں سے بھی فورسز ساری انہوں نے یہاں بلا لی، اپنی SSG بلا لی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے، یہ سورت سے، ادھر بہار سے، کہاں سے یہ اپنے SSG انہوں نے لائی، اور وہ جہازوں پہ جہاز وہاں لینڈ ہوئے۔ لیکن یہ اتنی بہادر ہے انڈیا کی فوج، جس کو دیکھ کے ہماری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، کہ یہ 2 سے 5 جنوری تک 2، 3، 4، 5 جنوری کی دوپہر کو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے آپریشن کمپلیٹ کیا ہے۔ 4 دنوں میں 4 مسلح حملہ آوروں کو مارنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ ان کے 16 باوردی افسر اور جوان مارے گئے، جن میں ایک کرنل بھی شامل ہے، جو کہ ایک لاش کے نزدیک بم ڈسپوزل کا کرنل تھا۔ لاش کے نزدیک گیا تو لاش کا بم پھٹا، کرنل صاحب بھی وہاں سورگواش ہو گئے۔ یہ بڑا خطرناک حملہ تھا، اور روٹین کے مطابق انڈیا نے الزام پاکستان پہ لگا دیا، جبکہ کشمیر کے مجاہدین نے یہ حملہ کیا تھا۔ وہاں آپ کو پتہ ہے انڈین افواج جو تھی 7-8 لاکھ فوج ہے وہاں پہ، ان کی زندگی بیچاروں کی جہنم بنی ہوئی تھی۔ بڑے عرصے بعد انہوں نے 2016 میں یہ کارروائی کی تھی۔ اس کے بعد ناظرین، جون میں اڑی پہ، یہ اڑی بھی اس کے نزدیک کی سرحد کے نزدیک ہے، پونچھ اور اس کو کراس کرے تو اڑی پونچھ نزدیک ہے بہت۔ یہاں پہ حملہ ہوا اور بھارت نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، مارے گئے، لٹے گئے۔ پاکستان نے کیا۔ ہمارے وزیر اعظم جو آج کل ایک مفرور مجرم کی حیثیت سے لندن میں مقیم ہے اور پاکستانی افواج کے خلاف دن رات پتہ نہیں کس عالم میں ہذیان بک رہے ہیں، انہوں نے آپ کے نزدیک آپ تو کہتے ہیں جی آلو گوشت بھی ہم ایک جیسا کھاتے ہیں، اور بھی بڑا کچھ آپ نے کہا ایک جیسا ہم کرتے ہیں، تو یہ لکیر ہے جس نے ہمیں جدا کیا ہوا ہے، تو ایسی کوئی بات تو ہے نہیں۔ آپ نے جذبہ محبت میں سرشار ہو کر اڑی کے اس حملے کا مقدمہ انڈیا میں درج نہیں ہوا، گوجرانوالہ میں جیش محمد کے خلاف درج کر دیا۔ ہم انڈیا نے جو نام لے دیے تھے وہ 3-4 نام ان کے لے دیے تھے، تو آپ نے یہاں درج کر دیا۔ یہ روئے زمین پر آپ کو بزدلی، بے غیرتی، بے حمیتی کی ایسی مثال نہیں ملے گی۔ ایسا وزیر اعظم صاحب نے غصے میں کیا تھا، ٹور میں کیا تھا، یا اپنے دوستوں کا حق نمک ادا کرنے کے لیے کیا تھا، یا کسی کے حکم پہ کیا تھا، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔
لیکن یہ امر واقعہ ہے. آج بھی یہ FIR چونکہ وہاں موجود ہے، مجھے نہیں پتا سیل ہو چکی ہے یا اس پہ ابھی تک کارروائی جاری ہے. پولیس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہوگا. ناظرین کرام، مئی 1999 یعنی 1999 میں کارگل میں جب برف باری اور سردی بہت انتہا کی ہوتی ہے تو انڈینز اپنی پوزیشنیں کچھ چھوڑ کر تو محفوظ ایریا میں چلے جاتے ہیں اپنے کارگل سیکٹر میں. پاکستان بھی سیاچن میں یہی کرتا تھا. پاکستان وہاں اتنی شدید برف باری ہوتی تھی. پاکستان کی غریب فوج ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جو اب یہ سفید رنگ کے آپ دیکھتے ہیں نا کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے. یہ اس وقت تو تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ میرا کہا 2.5-3 لاکھ روپے کا ایک سوٹ بنتا ہے، اور اگر وہ اگلو بھی شامل کر لیا جائے تو پتہ نہیں 15-20 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں اس سارے سسٹم پہ. اور زندگی وہ جو ہاں وہ صرف مٹی کے تیل کے کہ ایک دیے پہ چلتی ہے. دیا جل رہا ہے تو زندگی ہے، بجھ گیا تو آپ گئے. نہ وہاں گیس جلتی ہے، نہ وہاں یہ مصنوعی آگ جل سکتی ہے. کوئی آگ نہیں سوائے مٹی کے تیل کے، کچھ نہیں جل سکتا وہاں پہ. اس کا سیاچین میں انڈیا نے جب ہماری پوزیشن خالی دیکھی تھی تو آ کے وہاں پہ بیٹھ گیا تھا. ہم نے دیکھیے ہر فوج کا جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے نا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی کب اس نے دشمن کو جواب دینا ہے، دشمن کو اپنی مرضی کے میدان میں لڑائی پہ آنے کے لیے مجبور کرنا ہے، اور کیا جنگی حکمتیں اپنانی ہیں تاکہ وہ دشمن کے دباؤ سے نکلے اور اس کے سر پہ بیٹھے آ کے. جنرل یہ مشرف جو غالباً اس وقت تھے پاکستان آرمی کے، تھے آرمی چیف. پاکستان نے مجاہدین کشمیر کے ساتھ مل کے جو اس زمانے میں بڑے سرگرم تھے، اور کچھ پاکستانی SSG نے مل کے تو کارگل میں آپریشن کیا. اور یہ ٹائیگر ہلز، بٹالک، مشکو، کھوکھر ٹنگ، یعنی جتنی اونچی پہاڑیاں تھیں جن کے بالکل نیچے دراس روڈ آ گئی تھی، دراس روڈ کے اوپر یہ ان کے سر پہ بیٹھ گئے تھے جا کے. یہ دراس روڈ جو ہے اگر یہ جنگ ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب میاں نواز شریف کی ٹانگیں نہ کانپتیں، ان کی مطلب سانس نہ اکھڑتی، تو انڈیا کی ایئر فورس کی بمباری، انڈیا کی لڑائی، تباہی، 6 لاکھ فوج کا حملہ، یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. تو دراس روڈ کو کاٹ کے وہ سری نگر کو الگ کر دیتے، سیاچین کو الگ کر دیتے، اور کارگل کو الگ کر دیتے. ناظرین کرام، یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے. کمانڈر فیصلہ کرتے ہیں. یہ دکاندار نہیں جنگوں کا فیصلہ، قوموں کی قسمت کا فیصلہ کرتے. دکاندار تو اسی طرح کی سیاست کرتے ہیں جس طرح کی یہ کر رہے ہیں. واجپئی ان دنوں وزیر اعظم تھے انڈیا کے، اور وہ امریکہ کے ان دنوں انڈیا نزدیک، اتنا نزدیک نہیں تھا جتنا آج ہے، آ رہا تھا. تو اور کلنٹن کی بڑی کوشش تھی کہ انڈیا کی مارکیٹ پہ قبضہ کرے. تو یہ واجپئی نے جناب جب وہاں بین ڈالنے شروع کیے کہ جناب دیکھیے یہ انہوں نے کیا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو اس نے جنرل زینی کو پاکستان بھیجا. وہ دھمکیاں لے کے آیا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہاں سے نکالو فوج، یہ کرو وہ کرو. جہاں تک تو فوجی معاملات رہے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو کیا نہیں کچھ، یہ تو مجاہدین ہیں، وہ تو لڑ رہے ہیں، اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں، آپ کو آج یاد آ گئے ہیں. وہاں ان کی 7-8 لاکھ فوج ہے، اس کے ساتھ وہ جنگ کر رہی ہے، اس جنگ کا حصہ انہوں نے قبضہ کر لیا. ہماری تو پوسٹیں بھی نہیں ہوتا، انڈیا کا علاقہ ہے، تو ہم کس کو وہاں سے نکالیں. یہ ایک مطلب پلی لی تھی اس وقت فوج نے. جنرل زینی کی دھمکیاں کسی کام نہیں آئیں، لیکن اس نے اس کو نواز شریف کو لمبا کر لیا. نواز شریف کو کلنٹن نے دیکھا کہ یہ تو فوج کے دباؤ میں آ گیا ہے، مجاہدین کے دباؤ میں آ گیا. اس نے جناب جنرل اس کو بلایا وہاں پہ یہاں امریکہ میں، اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لے گئے، جہاں آپ کی صاحبزادی نے، بیگم صاحبہ نے، آپ نے ان کے ساتھ بالکل فیملی کے انداز میں تصاویر بنائیں،
اور خاصے ہنستے مسکراتے ہوئے ان کے لنچ اور ڈنر اور بریک فاسٹ انجوائے کیے، اور جنگ وہاں بڑی شرمندگی کا اظہار کر کے پتہ نہیں کیا وہاں الٹی سیدھی مہینہ سماعت بھی سنا ان کی تھی، آپ پاکستان تشریف لے آئے۔ اچھا یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب جنرل زینی آیا تھا تو اس سے پہلے انڈیا کو پوزیشنوں کا تو پتہ لگ گیا تھا کہ پاکستانی کہاں پر آ گئے ہیں، وہ تو ان کے ساتھ پہ بیٹھ گئے تھے۔ تو انڈیا نے بہت خطرناک حملے شروع کیے تھے، بڑے خطرناک کلسٹر بم ان پہ مارتے تھے، کارپیٹ بمباری کرتے تھے، لیکن یہ شیر کے بچے ڈٹے ہوئے تھے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ جنرل بخشی کا نام لکھ کے انٹر کریں اور اس کی سٹیٹمنٹ سنیں، جو وہ کمانڈ کر رہا تھا نا وہاں انڈین فوجی فورسز کی، اس کی سٹیٹمنٹ سنیں کہ کارگل میں انڈین فوج کی کیا درگت پاکستان نے بنائی تھی۔ اور اگر مزید آپ کو شوق ہو، جو یقیناً نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری بغیرتی ہے کہ ہم ان جھوٹوں کی، ان مکاروں کی باتیں تو سن لیتے ہیں، حقائق کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی پاکستان کا یہ ہو گیا تھا تو فوج آ گئی تھی، بکواس کرتے ہیں۔ آپ 3 کتابیں ان کے جرنیلوں کی لکھی ہیں، نام ان کے خود ڈھونڈ لیں، کارگل وار پہ لکھی ہوئی 3 کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب پڑھ لیں، تینوں پڑھ لیں، ایک سطر انہوں نے اگر پاکستانی فوج کی تعریف کے بغیر لکھی ہو، انہوں نے ان کی سفارش پہ، آپ کو پتہ ہے اس کو نشان حاضر ملا تھا جنرل وہ کرنل شیر خان کو، کرنیل شیر خان جو تھے کیپٹن کرنیل شیر خان کو انڈیا کی جنرل کی سائٹیشن پہ نشان حاضر ملا تھا، اور وہ جو تھا لالک جان اس کو بھی نشان حاضر جو ہے انڈین فوج کی سائٹیشن پہ ملا تھا۔ اتنے یہ بہادر لوگ تھے، ان بغیرتوں نے فوج کو گندا کروایا، جھوٹ بولا کہ جی یہ کر رہے تھے، وہ آگے تھے کہ یہ ہم نہیں لڑ سکتے، بالکل بکواس جھوٹ۔ پڑھیں، جانیں، انڈین کا بیٹل اکاؤنٹ پڑھیں۔ میں نے انڈین بیٹل اکاؤنٹ پہ بیس کر کے حیدران کتاب لکھی تھی اس لڑائی پہ، یہ جو 21 جنرل آئی ہے اس پہ، آپ وہ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے فیکٹس کیا ہیں، ایک بھی پاکستانی حوالہ نہیں ہے اس میں۔ اور یہ لوگ، ان لوگوں نے کارگل کی میں رسوا کروایا پاکستانی فوج کو، لیکن اللہ کے فضل سے آج 2020 میں، نومبر 2020 میں بھی پاکستان نے جن اہم پوسٹوں پہ قبضہ کیا تھا ابھی تک خالی نہیں کی، کرا کے دکھا دیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، کسی فوجی سے پوچھ لیں، ہم نے جو ان کی 3-4 اپنے قبضے میں کی تھی نا، جو بڑی سینسٹیو پوسٹ تھی، وہ اب تک ہمارے قبضے میں، انہوں نے کیا کیا زور اس پہ نہیں لگایا، وہ پاکستان نے خالی نہیں کی۔ اور اب جب بھی انڈیا وہ اٹیک خدا نہ خواستہ کرے گا نا، یہ گلگت سکردو والا جو ہے، اس کے پرخچے اٹھ جائیں گے۔ اس طرح کی پوزیشنیں پاکستانی اب لے لیں، خصوصاً لداخ میں چینی فوج کے آ جانے کے بعد سے انڈیا کا کلا کما ہو جائے گا اگر اس نے یہاں پہ جنگ چھڑی۔ جناب والا، ٹانگیں آپ کی کانپی تھیں کارگل پہ بھی، وہ جو مجاہدین نے ادھر کارروائی کی تھی، کشمیری مجاہدین نے، اس میں اڑی میں، پٹھان کوٹ میں، آپ کی ٹانگیں کانپی تھی، آپ کی جان نکلی تھی، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ نے اس کا مقدمہ اپنے شہر میں اپنے لوگوں کے خلاف قائم کیا، دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اس پس منظر میں آپ کی یہ مہم جو ہے نا، فوج سے نفرت مہم، جس کو آج اس نے محترمہ نے کہا ہے، مریم صاحبہ نے، کہ جی یہ ہم نوجوانوں کے ساتھ یہ مہم، نوجوانوں کے ساتھ نہیں، آپ ملک دشمنوں کے ساتھ کیا مہم چلا رہے ہیں، ان کو ورگلا رہے ہیں نوجوان نسل کو، اور انشاءاللہ وہ نہیں ورگلائی جائے گی۔ آپ کو اپنی اوقات کا پتہ اب تک لگ تو گیا ہوگا انشاءاللہ، ایسی بغیرت قوم نہیں ہے ابھی یہ، اور جلدی آپ کو اور بھی لگے گا۔ آپ نے سانپ کی بامبی میں ہاتھ دیا ہے، آپ کا ہاتھ جل جائے گا۔ سیاست کے لیے اتنی سیاست کیا، اپنے خاندانی اقتدار کو بچانے کے لیے، کرپشن کو بچانے کے لیے اس حد تک جانا کتنا تباہ کن ہے، آپ کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک سچ کا یہ پیغام پہنچے،
ان کی ایجوکیشن ہو اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.